السلام علیکم دوستو، اسرائیل ایک دہشت گرد ریاست ہے اور آئے دن یہ کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے خطے یا پھر پوری دنیا کا امن داؤ پر لگ جاتا ہے۔ اب حال ہی میں ایران کے ایٹمی پروگرام کے بانی سائنسدان محسن فخری زادہ کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر قتل کر دیا، جس کی ذمہ داری تہران نے اسرائیل پر ڈال دی ہے اور ساتھ ہی ساتھ بدلہ لینے کا بھی کہہ دیا ہے۔ اسی بنیاد پر اسرائیل نے دنیا بھر میں اپنے تمام سفارت خانوں کی سیکیورٹی ہائی الرٹ کر دی ہے۔ اب صورتحال خراب اس طرح ہوتی ہے کہ امریکہ نے بھی اپنا بحری بیڑا خلیج فارس کے اندر تعینات کر دیا ہے۔ اب خلیج فارس کے اندر کون کون سے ملک شامل ہیں؟ خلیج فارس کے ساتھ قائم ممالک کے اندر ایران، عمان، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، عراق، قطر، بحرین اور کویت وغیرہ شامل ہیں۔ دوستو ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے۔ جنوری 2020 میں ایران اور امریکہ کے مابین تعلقات انتہائی خطرناک حد تک خراب ہو چکے تھے اور جنگ کے بادل منڈلا رہے تھے۔ اس وقت بھی امریکہ نے اپنا بحری بیڑا خلیج فارس میں تعینات کر دیا تھا، لیکن پاکستان نے اپنی سفارتی کوششوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس جنگ کو ٹالنے میں کافی مدد کی تھی۔ اب خطے کی سیاسی صورتحال یہ ہے کہ عرب ممالک کی اور ایران کی بھی آپس میں نہیں بنتی اور اس بات کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب عرب اور اسرائیل کے اندر جو تعلقات کا ایک نیا باب کھل گیا، اس سے بھی خطے پر یقینی طور پر اثرات مرتب ہوں گے۔ اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار چھوڑنے میں ابھی صرف 1.5 مہینہ باقی ہے، اور ایران اور اسرائیل کی جنگ کی صورت میں کیا اقتدار چھوڑنے سے پہلے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کوئی ایڈونچر کر سکتے ہیں، یعنی وہ اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے ایران کے اوپر کوئی حملہ کر سکتے ہیں، یا پھر ڈیموکریٹک جن کی تاریخ یہ ہے کہ ان کے پہلے ادوار کے اندر عراق اور افغانستان کے اندر فوجیں بھیجی گئی تھی، کیا یہ اپنی تاریخ کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں؟ اب اس سارے معاملے کے اندر کیا پاکستان پہلے کی طرح کشیدگی کم کرنے میں اپنا کوئی کردار ادا کر سکتا ہے، یا وہ اس پوزیشن میں ہے یا نہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جو سفارتی سطح پر زیر بحث ہیں۔ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کا تاریخی پس منظر اور ان کے بیانات کے تناظر میں دیکھا جائے تو ایسا قطعاً نہیں لگتا کہ وہ اقتدار سنبھالنے کے بعد کسی جنگ کا حصہ بنیں گے یا اپنی فوجیں کہیں بھیجیں گے۔ اور اوباما انتظامیہ کے دور میں جب افغانستان کے اندر مزید فوجیں بھجوانے کی بات کی گئی تو اس وقت کے نائب صدر جو بائیڈن نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی۔ امریکہ اب ایران کا ایٹمی معاہدہ بھی ہو سکتا ہے کہ بحال کر دے۔ اسرائیل یقینی طور پر دباؤ تو ڈالے گا، لیکن حالات اس نہج پر نہیں ہیں کہ کسی زمینی جنگ کی طرف جائیں، اور خلیجی ممالک بھی اب اس بات کو نہیں چاہتے کہ وہ کسی جنگ کا حصہ بنے۔ ایران اور عرب کی تو آپس میں نہیں بنتی، اور پاکستان کسی بھی کشیدگی کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ تو پاکستان کو صرف یہی کام کرنا چاہیے کہ اپنا سفارتی توازن برقرار رکھتے ہوئے کسی بھی بلاک کا حصہ نہ بننا چاہیے، اور نہ ہی پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کسی بھی بلاک کا حصہ بنے۔ ان سارے حقائق کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمینی جنگ کے امکان نہیں ہے، بلکہ اگر جنگ ہوئی بھی تو یہ پراگزی وار کی حد تک محدود رہے گی۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہو گیا کہ پاکستان ہر صورت میں پاکستان ایران کی سرحد پر باڑ کا کام جلد از جلد مکمل کر لے، تاکہ پراگزی وار کی صورت میں کسی بھی غیر ملکی عناصر کا پاکستان کے اندر داخلہ ممکن نہ ہو سکے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمیں ہمیشہ آپ کی قیمتی آراء کا انتظار رہتا ہے، جس کا اظہار آپ ہمارے کمنٹ سیکشن کے اندر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیا کریں۔